اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء کلہا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا علم دیا تھا اور یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ علماء کے مطابق آدم علیہ السلام کو ہر شے کا تصور دیا گیا اور جب وہ اس شے کو دیکھتے تو اس کو مکمل طور پر ڈیفائن کر سکتے تھے، اس کے بارے میں تفصیلات بتا سکتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، کیسے کام کرتی ہے۔ تو تمام چیزیں اور لوگ جب آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے تو ان کو ان تمام چیزوں اور لوگوں کا علم تھا اور وہ ان کی ڈیٹیلز بھی بتا سکتے تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک کیمسٹ کے سامنے جب کوئی میڈیسن لائی جاتی ہے تو وہ عام لوگوں سے زیادہ اس کے بارے میں بتا سکتا ہے، اس کو دیکھ کر اس کی کمپوزیشن بتا سکتا ہے اور یہ بھی کہ یہ دوائی کس بیماری کے لیے کیا کام کرتی ہے اور کس طرح کام کرتی ہے۔ اسی طرح انجینئر عام لوگوں سے زیادہ مشینز کو سمجھتا ہے اور کسان پھلوں اور سبزیوں کے پیدا ہونے کی تمام سٹیجز کو سمجھتا ہے اور ہر سٹیج پر اسے مختلف نام سے بھی پکارتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو یہ سب کچھ دیا گیا تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ تعداد میں علم دیا تھا۔ پھر یہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی گئیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے جواب دیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ تعالیٰ آپ پاک ہیں اور ہم نہیں جانتے مگر وہ جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتانے شروع کیے۔ کچھ علماء کے مطابق نہ صرف وہ چیزوں کے بلکہ انسانوں اور فرشتوں کے نام بھی جانتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ، جب وہ ان چیزوں کے نام بتا چکے قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اقول لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں غیب موجود ہے، واعلم ما تبدون، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ علماء کے مطابق اس بات کا مقصد نہ صرف فرشتوں کو پیغام پہنچانا ہے بلکہ شیطان کو بھی، کیونکہ وہ اپنے دل میں حسد اور تکبر رکھ کے بیٹھا تھا جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی معصومیت کو بھی جانتے تھے اور ابلیس کی شیطانیت کو بھی، لیکن جو گریٹر میسج ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر علم رکھنے والے کے اوپر اس سے زیادہ علم رکھنے والا موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کے علم کی بنیاد پر فرشتوں کی عبادت پر فوقیت دی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ فوقیت محض علم کے معاملے میں ہے، اور جب انسان اپنے اختیار کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کو چوز کرتے ہیں تب ہی ان کا رتبہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ فرشتوں کے لیے بھی تعلیم تھا اور آدم علیہ السلام کے لیے بھی، کیونکہ جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا سبحانک ما علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے تو یا رب ہم نہیں جانتے مگر جو آپ نے ہمیں سکھا دیا، تب آدم علیہ السلام نے یہ سیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تمام علم کا منبع اور مالک ہے۔ اور آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی عاجزی بھی دیکھی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ کہنا لا ادری میں نہیں جانتا بھی آدھا علم ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صلاحیت دے کہ جس شے کو جاننے کی ضرورت ہے ہم اسے جانیں اور ہمیں وہ علم ملے جو فائدہ مند ہو، اور ہمیں ایسا عبادت گزار بنائے جو اسے پسند ہو، اور ہمارے اندر سے وہ خواہشات دور کر دے جو ہمیں جانور اور شیطان جیسا بناتی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔